أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس دنیاوی زندگی کو کھیل کود، لہو لعب قرار دیا ہے. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو کھیل کود نام دینے کی کئی وجوہ بتائی ہے. ایک وجہ تو یہ بتائی کہ جیسے کھیل کود کی جو مدت ہوتی ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، جلدی وقت ختم ہو جاتا ہے. سریعۃ الانقضاء والزوال، یہ مدت بہت جلدی، اسی لیے دیکھا ہوگا کھیلنے والے جب کھیلتے ہیں تو ٹائم بہت جلدی پاس ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ دنیاوی زندگی کی جو مدت ہے ایسے ہی گزر جائے گی پاس. اسی لیے جو گزرے ہوئے زمانے کو آدمی یاد کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میری عمر کے 50 سال ہو گئے، کیسے گزر گئے. دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ آدمی کھیل کود میں کب لگتا ہے. جو ظاہری باتوں میں دھوکے میں رہتا ہے وہی کھیل کود میں لگا رہتا ہے. جب اس کے سامنے حقیقت کھلتی ہے، غور و فکر کرتا ہے تو پھر وہ کھیل کود نہیں رہتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جس کھیل کے اندر لگے رہتے ہیں تھوڑے بڑے ہونے کے بعد اس کھیل میں نہیں جاتے ہو، اور پھر جوانی میں جو کھیل کھیلتے ہیں آدمی اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ کھیل نہیں کھیلتا. تو یہ جو کھیل کود ہے بچوں کا کام ہے یا نادان غافلوں کا کام ہے. جو زیرک اور عقل مند ہوتے ہیں وہ بہت کم کھیل کود کے اندر گھستے ہیں. بس دنیاوی زندگی کی جو لذتیں ہیں، دنیاوی زندگی کے جو منافع ہے اس سے فائدہ اٹھانا وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ حقائق کے امور سے واقف نہیں ہوتے، جن کے سامنے کوئی گول مقصد نہیں ہوتا. جو محقق لوگ گزرے ہیں، حکما گزرے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے وہ ایک دھوکہ ہے.
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جائے. اسی لیے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جو بڑے ہوشیار اور حکما ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ ان دنیا کے سیر سپاٹوں کے پیچھے زیادہ وقت نہیں دیتے، وہ ادھر جاتے نہیں، وہ اپنے مقاصد کو اور اپنے ارادوں کو پانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. چوتھی وجہ یہ ہے کہ کھیل کود کا کوئی آخر جو انجام ہوتا ہے کوئی اچھا نہیں ہوتا. آج تو دنیا کے اندر کھیل کود کو اتنا درجہ دے دیا گیا. پہلے کہتے تھے کہ کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، لکھو گے پڑھو گے تو ہوگے نواب. لیکن آج کی الٹی گنگا بہنے والی دنیا ایسی ہو گئی کہ اب تو کھیلو گے کودو گے تو ہوگے نواب. کھیل کود میں ہی لوگ اتنے کما رہے ہیں. خیر، ہم دینی اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری دنیا بھی مل جاوے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو امام راضی نے یہ بات بتائی کہ ان ساری وجوہات کو سامنے رکھ کر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ دنیاوی زندگی کے جو حالات ہیں، لذتیں ہیں، وہ ایک کھیل کود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں بتلائی. میں جیسے کل عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو برا تو کہہ نہیں سکتے. اچھا، ایک بات رہ گئی، تفسیر روح البیان میں اس کو لکھا ہے کہ لہو اللعب کس کو کہتے ہیں اور دنیا کس کو کہتے ہیں. ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کوئی نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے، اور کھیل کود دنیا کو، دنیاوی زندگی کو قرار دیا. تو لعب اس کو کہتے ہیں، اللعب عبارت عما یشغل النفس وینفرها عما تنتفع به. لعب اس چیز کو کہتے ہیں جو نفس کو مشغول رکھتا ہے اور ایسی چیز سے نفرت دلاتا ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جس سے آدمی آگے چل کے کچھ کر سکتا ہے، نفع اٹھا سکتا ہے، ایسی چیزوں سے نفرت کرتا ہے. اور لہو کہتے ہیں صرف النفس عن الجد الى الهزل، نفس کو حقیقت سے پھیر کے مذاق کی طرف گھما دینا، نفس کو حقیقت سے ہٹا دینا، اور ہزل جوک ہے، کھیل کود ہے، مذاق ہے، اس کی طرف پھیر دینا، یہ لہو ہے. اور دنیا کی حقیقت تفسیر روح البیان میں لکھا کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اور اس میں جتنی بھی چیزیں کون و فساد بنتا ہے، ختم ہوتا ہے، یہ سب دنیا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اور عرش ہے، کرسی ہے، اعمال صالحہ ہے، پاکیزہ روحیں ہیں، جنت ہے، جنت کے متعلق جتنی چیزیں ہیں، یہ سب آخرت میں آتی ہے. اور دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. سونا چاندی، اس کو دنیا کہنا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے. اگر آپ کما رہے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں، وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے. تو اب سمجھیے کہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. اگر دنیا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قیمت رکھتی تو کسی کافر کو اللہ پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی چیزوں کی کوئی قیمت نہیں.
دوسری ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، دنیا کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے اور جو کچھ اس میں ہے اس پر لعنت بھیجی گئی، مگر وہ چیز الا ما کان فیہا من ذکر اللہ، ہاں دنیا میں اللہ کا جو ذکر ہو رہا ہے یا جو چیز اللہ کے ذکر تک پہنچا رہی ہے، او ادى الى ذکر اللہ والعالم والمتعلم شریکان فی الاجر، اسی طرح سے علم جاننے والا عالم، علم رکھنے والا، لوگوں کو سکھانے والا کا یہ دونوں اجر میں برابر کے شریک ہے۔ اسی طرح سے دوسرے ان کے سوا جو کچھ بھی ہے سب بیکار ہے، لا خیر فیہم، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، وسائر الناس ہمج لا خیر فیہم۔ یہ بھی روایت قرطبی نے نقل کی، جس کو حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع بیان العلم کے اندر نقل کیا ہے۔ دوسری ایک روایت کہ جوعوا انفسکم لولیمۃ الفردوس، اپنے آپ کو بھوکا رکھو فردوس کے، جنت الفردوس کے ولیمے کے لیے۔ اور تفسیر روح البیان میں علامہ حکی نے لکھا کہ والضیف اذا کان حکیما لا یشبع من الطعام رجاء الحلوى، مہمان جو ہوتا ہے جب کھانے بیٹھتا ہے تو ایک دم سے پورا کھانا نہیں، پیٹ نہیں بھر لیتا، اس امید پر کہ اس کے بعد کوئی اچھا حلوہ یا میٹھی چیز کوئی آئے گی اگر عقل مند ہوگا، ورنہ اگر کوئی بے وقوف ہوگا وہ پیٹ پہلے ہی بھر دے گا تو پھر اچھی چیز آئے گی تو کیا کھائے گا۔ تو اگر دنیا ہی میں سب چیزیں تم کر لو گے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لو گے تو پھر آخرت میں کیا کرو گے۔ ایک اور روایت میں کلام ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کی گئی ہے، مرفوع ہونے میں کلام ہے، وہ یہ ہے کہ من ہوان الدنیا علی اللہ الا یعصى الا فیہا ولا ینال ما عنده الا بترکہا، بھئی دنیا اللہ کی نظروں میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، بہت معمولی اور ہلکی چیز ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جو کچھ بھی گناہ ہوتا ہے وہ دنیا ہی میں ہوتا ہے، اللہ کی جو کچھ بھی نافرمانی ہوتی ہے وہ دنیا ہی میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نہیں حاصل ہوتی مگر اس دنیا کو چھوڑ کے، اس کو چھوڑو تو وہ ملے گی۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بنائی، دنیا اور آخرت، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے اوپر جو وول ہوتا ہے وہ اور اونٹ، دنیا کی مثال تو وول جیسی ہے، اون جیسی، اور آخرت کی مثال اونٹ جیسی ہے۔ اگر کوئی آدمی اون کو لینے جائے گا تو اونٹ چھوٹ جائے گا، لیکن کوئی اونٹ کو پکڑنے جائے گا تو اس کے ساتھ اون بھی یعنی وول بھی آنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا ہی کا ہو کے رہ گیا اور دنیا ہی میں منہمک رہا تو آخرت چھوٹ جائے گی، لیکن آخرت کا کوئی ہو کے رہ گیا تو اس کو دنیا ملنے والی ہے، دنیا جائے گی نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک بزرگ نے اس کی مثال دی کہ پرندہ اور اس کا سایہ، سایہ تو دنیا ہے اور پرندہ آخرت ہے۔ پرندے کو پکڑنے جائیں گے تو سایہ خود بخود آ جائے گا، لیکن سایہ کو پکڑنے جائیں گے تو زندگی بھر دوڑتے رہو، سایہ ہاتھ میں آئے گا نہیں اور پرندہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور آخرت کی بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا کی مثال تو ایسی ہے، دنیا اور آخرت کی ایسی مثال ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کی دو بیویاں ہیں، ایک کو راضی کرنے جاتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا نہ عمر خضر بیمان نہ ملک سکندر، نہ عمر خضر بیمان نہ ملک سکندر، نزابر سرے دنیا دوم کن درویش۔ ارے خضر علیہ السلام کی عمر بھی نہیں رہی، یا اگر اتنی عمر مل جائے تو وہ بھی نہیں رہے گی،
اور سکندر جیسی بادشاہت بھی اگر مل جائے، پوری دنیا قبضے میں آ جاوے، وہ بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ دنیا یہ حقیر دنیا کے پیچھے درویش کو چاہیے کہ جھگڑا نہ کرے۔ ہاں، آج مال اور دولت کے لیے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، پراپرٹیوں کے لیے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کرسی کے لیے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، سب بیکار باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، وہ سب چیزیں دنیا ہے اور اس کے پیچھے پڑنا یہ سب بیکار ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک نے ایک مرتبہ آئینے کے اندر دیکھا تو کہا کہ انا الملک الشاب، میں ایک نوجوان بادشاہ ہوں۔ تو بانی جو سلیمان ابن عبد الملک کی تھی وہیں پر تھی، اس نے جواب دیا، انت نعم المتاع لو كنت تبقى غیر اللہ بقاء للانسان ليس فيما بدا لنا منك عيب كان في الناس غير انك فاني۔ تو بہترین سامان ہے، تو بہترین استعمال کے قابل نوجوان ہے اگر تو باقی رہتا، ہمیشہ کے لیے رہتا، مگر کیا ہے کہ انسان کے لیے بقا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ ہمارے سامنے لوگوں میں جو عیب ہوتے ہیں، تیرا کوئی عیب ایسا ظاہر نہیں ہوا، مگر ایک بات ہے کہ تو فنا ہونے والا ہے، تو ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو دنیا ضرورت کی چیز ہے، اگر مال و دولت آدمی کما رہا ہے، لیکن اس کا ہو کے نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کو حاصل نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والے کے لیے تو دنیا کو قید خانہ قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر تفسیر روح البیان میں اس روایت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو نقل کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ یہ کہ بغداد کا ایک قاضی کلخان کی گلیوں سے گزر رہا تھا، ساتھ میں ان کے خادم تھے، ایک بہت بڑی فوج جیسی تھی، جیسے وزیر چلتا اس طرح سے یہ جا رہا تھا۔ وہاں ایک کلخانی، وہاں کا رہنے والا ایک آدمی آیا، وہ یہودی تھا، اور اس نے شکل جو بنائی تھی ایک جہنمی کی شکل، کہ اس کے اوپر سے تارکول جو گندک ہوتا ہے وہ ایسا دکھ رہا تھا، اس کی طرف سے ٹپک رہا تھا۔ تارکول یعنی جیسے یہ روز بناتے ہیں، جہنمیوں کے وہاں اس میں جلایا جائے گا، اس میں ڈالا جائے گا، تو اس کے ہر طرف سے یہ تارکول گر رہا تھا، ڈامر جس کو کہتے ہیں، روز بنایا جاتا ہے جس سے۔ اس نے قاضی کی جو سواری تھی، گھوڑا تھا یا کھچر تھا، اس کی لگام اس نے پکڑ لی، کہا کہ قاضی اللہ تیری مدد کرے، تمہارے نبی کے اس ارشاد کا مطلب ہمیں بتاؤ کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تو بڑے ٹھاٹھو بات کے ساتھ جا رہا ہے، لوگ تیری خدمت میں اتنے سارے، تو یہ تو تیری جنت ہے، اور میں تو محمدی ہے اور میں کافر ہوں، یہودی ہوں، اس کے باوجود میرا حال دیکھ، میرے لیے تو یہ دنیا قید خانہ بنی ہوئی ہے۔ وہ آدمی قاضی بھی جو تھا پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، جب اس کا یہ اعتراض دیکھا کہ حدیث کے اندر تو جو بات بتائی وہ تو یہاں میں الٹی نظر آ رہی ہے، قاضی نے جواب دیا کہ دیکھیے، یہ دنیا کی جو کچھ بھی زینت اور ٹپ ٹاپ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو ہمارے لیے قید خانہ ہی ہے اس نعمت کے مقابلے میں جو ہمیں جنت میں ملنے والی ہے۔ جنت میں جو چیزیں ملنے والی ہے اس کے مقابلے میں تو یہ قید خانہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور تمہارے لیے جو آخرت میں جہنم کے اندر جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں یہاں جنت ہے، یہ جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے یہ جنت سمجھو اس کے مقابلے میں۔ خیر، تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا اور آخرت یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ہمارے سامنے رکھا ہے، آخرت کو چھپا کے رکھا ہے۔
اس پر تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو نظروں سے اوجھل رکھا، اس لیے کہ اگر وہ سامنے آ جاتی تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا، ساری تکلیفیں ساری محنتیں ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تو چمکا کے رکھا، اس کو زینت دے کے رکھا تاکہ آزمائش اچھی طرح سے ہو۔ اسی لیے تفسیر روح البیان میں ایک حدیث قدسی نقل کی، انہوں نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لما خلق اللہ الدنیا خاطبها بقوله، اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو یہ خطاب کیا، یا دنیا اخدمی من خدمنی، تو خدمت کر اس کی جو میری خدمت کرے، وَأَتْعِبِي مَنْ خَدَمَكِ، اور جو تیری خدمت کرے اس کو خوب ٹھکانا۔ میں نے بعض کتابوں میں یہ قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہے، لیکن یہاں تفسیر روح البیان کے اندر اس کو حدیث قدسی قرار دیا، واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھیے دنیا کے پیچھے جتنے تھکو گے تھکتے چلے جاؤ گے، لیکن ہاتھ میں کچھ آئے گا نہیں۔ اگر دینداری اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر، اب آخرت کا گھر کیا ہے؟ یا تو جنت ہے، یا جنت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر آخرت کو بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کہ وہ جنت ہے، جو آدمی کفر سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اس کے لیے بہتر قرار دیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نفس آخرت وہ بہتر ہے، اور امام اسم فرماتے ہیں کہ آخرت کا عمل اختیار کرنا یہ بہتر ہے۔ دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہیں۔ کیسے بہتر ہے؟ بڑی تفصیلات امام راضی نے لکھی، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتوں کو، آخرت کو یہاں تو مطلق فرمایا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر یہ بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ امام راضی فرماتے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب گھٹیا ہے، اور آخرت کی جتنی چیزیں، جتنی بھلائیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ شریف ہے، معزز ہے۔ کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں یا آدمی مزے اگر تلاش کرنا چاہے تو وہ دو شہوتوں کو پورا کرنے کا نام ہے، پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت۔ دو شہوتیں بھئی آدمی اچھا کھانے پینے کے، اور اپنی شہوت پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت، یہی اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اندر دوسرے حیوانات بھی شریک ہیں، صرف انسان نہیں کھاتا پیتا اور شہوت پوری کرتا، بلکہ اگر آگے دیکھا جاوے تو حضرت انسان سے بھی زیادہ بعض جانور بڑھے ہوئے، جیسے کہ اونٹ ہے، کھانے پینے کے اندر اونٹ زیادہ کھاتا ہے۔ مولانا قاسم محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا واقعہ بڑا لمبا ہے، لیکن مختصراً کہتا ہوں کہ دیانند سرسوتی کے ساتھ جب آپ کا ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو دیانند سرسوتی کو جہاں جس کمرے میں رکھا گیا وہاں تو لڈو اور ایسی ایسی چیزیں کھانے کی جا رہی تھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، اور مولانا قاسم محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا کھانا بہت تھوڑا تھا۔ تو کسی لڑکے خاتین نے یہ کہا کہ اگر مناظرہ مقابلہ کھانے میں ہو جاوے تو پھر ہمارے حضرت تو ہار جائیں گے، اس لیے کہ ایک چپاتی کھاتے ہیں اور وہ تو ڈھیر کھاتا ہے۔
جب یہ بات حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، اگر کمال ہے تو پھر ہم بھینس کو کھڑی کر دیں گے، وہ بھی کھاتی ہے۔ اگر بھوکا رہنا کمال ہے، اس میں اگر کرنا ہو تو مقابلہ کر لے۔ خیر، تو کھانے میں اونٹ، اسی طرح سے شہوت پورا کرنے میں مرغا ہے اور چڑیا ہے، اور کسی پر حملہ کرنا ہے تو اس میں بھیڑیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے تو بچھو ہے، یہ ساری چیزیں یہ جانور ہے۔ اب اگر انسان دنیاوی نعمتوں کے اندر اور لذتوں کے اندر لگ جاوے تو پھر یہ اپنی پوری عمر انسان کھانے پینے اور انہی چیزوں کے اندر لگا دے۔ اگر کوئی آدمی اس کو اچھا سمجھتا ہو کہ کھانا پینا یہی اچھا ہے اور شہوت پورا کرنا یہی اچھا ہے، تو اچھے لوگ جو ہوں گے وہ بھی اس کے اندر اپنی زندگی لگا دیں گے، حالانکہ کوئی اچھا آدمی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا، بلکہ بہت کھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے، شہوت کے پیچھے پڑا رہنا۔ یہ جانور، اس کو گالی بھی اس طرح کی دی جاتی ہے، جانور کی طرح کھاتا ہے، کتے کی طرح شہوت کرتا ہے پوری، اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جس کی لذتوں کو حاصل کرنے کو اچھا سمجھا جاتا تو آدمی اس سے فخر کرتا اور کھلے عام کرتا، لیکن چھپایا جاتا ہے اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو لذت کی سمجھی جاتی ہے، اگر اچھی ہوتی تو لوگ ایک دوسرے کو گالی میں اس کو استعمال نہ کرتے۔ بھائی آدمی کسی پر غصے ہوتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے تو انہی چیزوں کی گالی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی جتنی بھی لذتیں ہیں، ان لذتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یا یہ لذتیں اس وقت آتی ہے جبکہ آدمی تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جتنا آدمی بھوکا ہوگا اتنا اس کو کھانے میں لذت محسوس ہوگی، جتنی بھوک ہوگی اتنی ہی لذت زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لذتیں ہیں یہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہوگی وہ تو بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہوگی، باقی رہنے والی ہوگی، مقدس ہوگی۔ اس لیے دیکھیے، علم ہے، علم وہ آخرت کی چیز ہے، کثرت علم ہے۔ جسمانی لذتوں سے دور رہنا اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جو اللہ والے ان چیزوں سے ضرورت کی جگہ آدمی اپنی شہوت پوری کرے، شریعت نے جیسا حکم دیا ہے وہ تو اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، علم کے پیچھے علم کی خدمت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ان کا غلام بننا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑنے والے اور آخرت کی سعادتوں کے پیچھے لگنے والے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر ہے وہ بہتر ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ دوسرے نمبر کی بات جس کو وہ امام راضی نے لکھی کہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ دنیا کی لذتیں اور آخرت کی لذتیں فضیلت میں، تعریف میں برابر ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو، پھر بھی آخرت کی لذت بہتر ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن وعدہ کیا ہے کہ تم کو یہ نعمتیں ملے گی، اس کا ملنا یقینی ہے۔ جو عمل کر کے جائے گا، اللہ کا کہا مان کر جائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بشارتیں سنائی ہے یا جو بھی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے وہ مل کے رہے گا۔ لیکن دنیا کے اندر اگر آدمی لذتوں میں کو حاصل کرنے کی، دنیا کی خیر کو اور بھلائی کو آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ آج ملی ہے یہ کل رہے گی کہ نہیں۔
اس کا گمان بھی نہیں رہتا، یقین کی بات تو چھوڑیے، گمان بھی نہیں رہتا کہ کل ہوگا. اس لیے کہ کتنے بادشاہوں کو دیکھا کہ آج صبح میں تو وہ بادشاہ تھے اور شام ہوئی تو وہ مٹی کے نیچے سوئے ہوئے تھے. کتنے امیر اور کتنے بڑے لوگ ایسے تھے جو صبح کے وقت تو امیر تھے اور بادشاہ تھے، شام کے وقت وہ ایک معمولی قیدی بنا کے لے جائے گئے. معلوم ہوا کہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں میں بہت بڑا فرق ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی مان لیں کہ انسان دنیا میں ایک اور دن پالے، آج نعمتیں ملی کل بھی اس کو مل جاؤ، تب بھی اس کو پتا نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے، مال ہے یا جو لذت کی چیزیں ہیں، وہ اس سے نفع اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا. لیکن جس نے آخرت کے اندر جمع کیا ہے وہ تو بالیقین آخرت میں فائدہ اٹھائے گا. اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ دنیا کی خیرت دنیا کی لذتوں سے نفع آدمی نے اٹھا بھی لیا، لیکن پھر بھی دنیا کی لذتوں کے اندر ملاوٹ ہے، حرام چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے، اس میں خطرے ہوتے ہیں، تھوڑا زیادہ کھا لیا بدہضمی ہو جائے گی. اور دیکھے تھوڑا کھاتے ہیں، آدمی اتنا لذیذ اور اتنا اچھا خوشبودار کھانا کھاتا ہے، جاتے ہی پیٹ تھوڑی دیر کے اندر وہ جب پیٹ میں پہنچتا ہے وہ گندگی کے ساتھ مل کے کیسا ہو جاتا ہے. ہاں، اس لیے آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کو جب کھائیں گے، آخرت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس میں تو ہر دفعہ نئی لذت ہوگی. اور پھر وہاں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے، وہاں تو وہ جگہ ہی سیل کر دی جائے گی، وہاں گندگی نہیں ہوگی. دنیا کے اندر جو کچھ بھی آدمی کھاتا ہے اس میں بہت ساری تکلیفیں بھی ملی ہوئی ہوتی ہے. آج بعضوں کو ہضم نہیں ہوتا تو تکلیف ہوتی ہے، اور بعضوں کو اور بھی اس سے کچھ اور چیز کولیسٹرول ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. یہ خطرات رہتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی جو نعمتیں ملے گی اس میں کوئی خطرات نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بندہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا بھی لے لیکن یہ نفع ختم ہونے والے ہیں اور آخرت کے اندر ختم ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے یہ ساری باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگ عقل نہیں، سوچتے نہیں ہو؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کا گھر فرمایا کہ وہ بہتر ہے. ہاں، اور تقوی کم سے کم تقوی یہ ہے کہ آدمی شرک سے اور کفر سے بچے، اور اس سے اوپر گناہوں سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے. جو کافر ہے، فاسق ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بات، یہ نعمت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے کہ دنیا بنسبت آخرت کے لأن الدنيا بالنسبة إليه خير من الآخرة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ یہ سوچنا چاہیے کہ آخرت کا گھر یہ دنیا کے گھر سے بہتر ہے، لہذا ہم وہ عمل کریں جس سے ہمیں اونچے درجات ملے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی نعمتیں ملے. اس کے حاصل کرنے کے اندر آدمی کو سستی نہیں کرنی چاہیے. میرے عزیزو، یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کمائیے مت، آپ محنت مت کیجیے، یہ نہیں کہا جاتا. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے لیے دین کو قربان مت کیجیے. دنیا بقدر کفاف، ضرورت کے بقدر ضروری ہے. ایک بات میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر مال پیسہ جیب میں ہے تو بہت اچھا ہے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن یہ اگر دل میں چلا گیا تو بہت پرابلم کرے گا. انسان کی زندگی گزارنے کے لیے مال اور پیسہ اس طرح سے ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی. اگر پانی ہوگا تو کشتی چلے گی، اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی رکی رہے گی. لیکن یہی پانی اگر کشتی میں چلا آوے تو کشتی کے لیے پستی کا سبب بنے گی اور ڈوبنے کا سبب بن جائے گی. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کے اس زعم کو باطل قرار دیا کہ تم لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے
کیونکہ تمہارا دل دنیا سے اٹکا ہوا ہے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہم لوگوں کو سمجھا دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز جس کو یہ لوگ کہتے ہیں. ان لوگوں کی بات آپ کو غمزدہ کرتی ہے. ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ جو کچھ بولتے ہیں آپ کے بارے میں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. تو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں ہی کو انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں ہی کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اور آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. تو ان رسولوں نے صبر کیا ان باتوں پر جس کو انہوں نے ان کے جھٹلانے پر اور ان کی تکلیف کے اوپر، ان کے جھٹلائے جانے پر اور تکلیف پہنچائے جانے پر انہوں نے صبر کیا. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور اے نبی جی آپ تک رسولوں کی خبریں آ چکی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلی آیت ہے کہ ہمیں خوب پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں کی باتوں سے، تو یاد رکھیں وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کی ایک حرکت کو نازیبا کی اس کو بیان کیا ہے. امام راضی نے لکھا کہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے وہ الگ الگ قسم کے تھے. بعض تو وہ تھے جو آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، یہ کہہ کر کہ ارے انسان کبھی نبی ہو سکتا ہے، فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا اوپر. پھر ان کا جواب بھی دیا، ان کے شبے کو بھی بیان کیا. بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد تو قیامت کی بات کرتا ہے، حشر و نشر کی بات کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ، یہ تو مشکل بات ہے. اور انہوں نے اس کی وجہ سے حضور کی رسالت کے اوپر بھی تانے لگائے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا اور ان کے جو اعتراضات تھے اس کو بھی بیان کیا. اب کی جو بات یہ آیت پڑھی گئی اس میں وہ سامنے کہتے تھے ایسی بات جو حضور کی شان کے خلاف، حضور کو تکلیف پہنچانے والی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے. مولانا ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اوپر کی آیتوں میں منکروں کے انکار کو اور تکذیب کو بیان کیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان ہونے کے ناطے تکلیف پہنچنا ضروری تھا. آپ کے دل نرم تھا، آپ کے اندر شفقت بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ کو رنج ہوتا تھا. قرآن مجید میں بار بار اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نبی کتنے پریشان رہتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شاید آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے. تمہارے افسوس کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں. خیر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی فرمائی کہ نبی جی آپ ان لوگوں کی تکذیب سے رنجیدہ اور ملول نہ ہو. یہ تکذیب کرنے والے آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ کو جھٹلا رہے، اللہ کے آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو سمجھ لے گا. آپ فکر میں نہ پڑیں، آپ اپنا کام کر چکے.
انبیاء سابقین کے حالات آپ کو معلوم ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی قوم میں، ان کی قوموں نے جیسے جب جھٹلایا تو کیسا صبر کیا، بالآخر اللہ نے ان کو غلبہ دیا. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. ہماری یہ بات، ہمارا یہ وعدہ ہمارے رسولوں کے لیے پہلے گزر چکا ہے، بیان ہو چکا ہے کہ انہی کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر وہی غالب آنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس لیے نبی جی آپ فکر نہ کریں. ہاں، جتنے بھی وعدے اللہ نے کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے پورے کیے. اب اس آیت میں فرمایا کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اس کے بارے میں اشارہ ہے اس آیت کے اندر، جس کو امام قرطبی نے لکھا کہ ابو میسرہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو جہل کے پاس سے اور اس کے جو ساتھی تھے ان کے پاس سے گزرے تو ان لوگوں نے کہا کہ یا محمد واللہ لا ما نکذبک، اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ تو وَإِنَّكَ عِندَنَا لَصَادِقٌ، آپ تو ہماری نظروں میں بہت سچے ہیں. وَلَكِن نُكَذِّبُ مَا جِئْتَ بِهِ، ہم جھٹلاتے ہیں اس کو جو آپ لے کر آئے، جس چیز کو آپ لے کر آئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ اس آیت کریمہ میں. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر کے اندر روایت سدی بحوالِ تفسیر مظہری نقل کیا کہ ایک مرتبہ کفار قریش کے دو سردار اخنس بن شریک اور ابو جہل ملے آپس میں. اخنس نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو الحکم، ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہتے تھے، حکم جمع ہے حکمت کی، اور ابو الحکم یعنی حکمتوں کا باپ. عرب میں اس کا نام یہ مشہور تھا، لیکن اسلام میں اس کے کفر اور اناد کی وجہ سے، یہ اسلام حق سچا مذہب اور صحیح سیدھا مذہب ہے، اتنا صاف ستھرا تھا پھر بھی اس نے قبول نہیں کیا اناد کی وجہ سے، تو اس کا نام ابو جہل رکھا گیا، یہ اس کا نام ابو جہل لقب دیا گیا. خیر، اخنس بن شریک نے ابو جہل سے کہا کہ دیکھو ہم لوگ یہاں تنہائی میں پرائیویٹ میں اکیلے ہیں دونوں، اور کوئی ہے نہیں، میرے اور تیرے کلام کو کوئی سننے والا نہیں ہے. مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے متعلق اپنا خیال صحیح بتلاؤ کہ ان کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سمجھتے ہو. ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ بلا شبہ محمد سچے ہیں. انہوں نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. لیکن بات یہ ہے کہ قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو قصی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتا ہے بنو قصی ابن کلاب ابن مرہ، تو بنو قصی ہے، اور بنو قصی میں ساری خوبیاں ہیں، سارے کمالات جمع ہو جائیں گے، قریش خالی رہ جائیں گے. اس کو ہم کیسے برداشت کریں؟ بھئی جھنڈا کا بنو قصی کے ہاتھ میں، حرم میں حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا کا کام کرنا، یہ اتنی بڑی اہم خدمت، کہا کہ وہ بنو قصی کے ہاتھ میں. بیت اللہ کی دربانی کرنا، پاسبانی کرنا، اس کی کنجی، یہ سب ان کے ہاتھ میں. اب اگر ان کی نبوت کو بھی مان لیا جائے تو پھر قریش کے پاس رہ کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. کہا اس وجہ سے ہم نہیں مانتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے ان لوگوں کی باتیں، وہ چیز جو بولتے ہیں ان کی باتیں تمہیں غمزدہ کرتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے.
وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا ہی انکار کرتے ہیں۔ یہاں دو باتیں ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے اور جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو۔ بھائی آیتیں تو اللہ کے نبی لائے، اس کا انکار کر رہے ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، ان دونوں کو جمع کیسے کر سکتے؟ امام راضی نے اس کے اندر بڑی تفصیلات لکھی۔ ایک وجہ یہ بتلائی کہ یہ آپ کو اندر کھانے یعنی سیکریٹلی تو آپ کو نہیں جھٹلاتے، اوپنلی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ جیسے کہ امام راضی نے ایک روایت نقل کی کہ حارث بن عامر جو کہ قریش میں سے ہے، کہا کہ یا محمد واللہ ما کذبتنا قط، اے محمد آپ نے اللہ کی قسم کبھی ہم سے جھوٹ بات نہیں کی، ولیکن ان اتبعناک نتخطف من ارضنا، اگر ہم آپ کا اتباع کر لیں گے تو ہمیں اپنی زمین سے اچک لیا جائے گا، اس لیے ہم اس سبب سے ایمان نہیں لا رہے۔ اور دوسری روایت امام راضی نے وہی نقل کی جس کو میں نے ابھی مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے نقل کیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے دلوں سے آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن اپنی زبان سے آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری وجہ راضی نے یہ لکھی کہ وہ آپ کو جھوٹا تو کہتے ہیں کہ انک انت کذاب، وہ آپ کو اس طرح نہیں کہتے، انہوں نے آپ کو پوری زندگی تجربے سے دیکھ لیا کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ کو امین کہا انہوں نے، وہ آپ کو کاذب نہیں کہتے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت کے صحیح ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ اعتقاد کر رکھا ہے کہ ہم محمد کو نبی نہیں مانیں گے۔ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچائے گا، ان کو نبی مان لیں گے، ہمیں ان کو ماننا پڑے گا۔ تو گویا کہ وہ آپ کو جھوٹ کی طرف منسوب نہیں کر رہے، ساری باتوں میں آپ کو جھٹلا نہیں رہے، ساری باتوں میں تو آپ کو امین کہہ رہے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے راضی نے۔ اور تیسری وجہ راضی نے یہ لکھی کہ جب ان لوگوں کے سامنے واضح معجزات آ گئے حضور کی نبوت کے دعوے کے موافق، تو قوم نے تکذیب کے اوپر اصرار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قوم نے آپ کو جھٹلایا نہیں ہے لیکن مجھے جھٹلایا ہے۔ بھائی بات ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے، اس نے اپنے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا تو اس غلام کی بے عزتی کی۔ اب وہ دوسرا کہہ رہا ہے کہ یار یہ غلام میں نے تیری تو اہانت نہیں کی، بلکہ آقا اس کو یہ کہے کہ اس نے تیری بے عزتی نہیں کہ میری بے عزتی کی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ غلام کی بے عزتی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل بے عزتی تو آقا کی ہوئی ہے، آقا نے بھیجا تھا اس کو۔ کہا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اب یہ نبی نہیں مان رہے تو گویا کہ اللہ کی نہیں مان رہے۔ چوتھی بھی وجہ امام راضی نے بتایا کہ یہ ایک اور وجہ ہے جو میرے دل کے اندر آئی تھی، کہ مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، کہ یہ آپ کو خاص طور پر آپ کو خصوصی طور پر نہیں جھٹلا رہے، بلکہ آپ کی نبوت کے دعوے کی سچائی کے اوپر جو معجزہ ہے اس معجزے کی دلالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کا معجزہ جو ہے اس معجزے کا جو پروف ہے اس کا وہ انکار کر رہے ہیں، اور ہر معجزے میں وہ جادوگر کہہ رہے ہیں، مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں اس کی سچائی کے اوپر۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی جی آپ کو غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے
بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی، طرح طرح سے ان کو ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، انہوں نے اپنی تکذیب اور ایذاؤں پر صبر کیا۔ علامہ کذبوا واوذوا، جو جھٹلایا گیا اس پر اور ستایا گیا اس پر ان لوگوں نے صبر کیا۔ یہاں تک کہ کہاں تک صبر کیا؟ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، حالانکہ وہ بے سر و سامان تھے، ان کے پاس اتنی ظاہری کوئی ایسی چیز نہیں تھی، پھر بھی ہماری مدد آئی۔ اور ولا مبدل لکلمات اللہ، ہمارے وعدے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تھوڑے لوگ ہو ان کو بھی زیادہ لوگوں پہ غلبہ دے دیتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی جی بے شک آپ کے پاس پیغمبروں کی بات خبریں آ چکی ہے، جن میں ان کے صبر، ان کا استقلال اور ان کا حلم، یہ سب حال جو تھا وہ آپ کو پہنچ چکا ہے۔ آپ ان سے تسلی کریے، یقین رکھیے، جس طرح پہلے نبیوں کے پاس ان کے جھٹلانے اور ستائے جانے کے بعد، جھٹلائے جانے اور ستائے جانے کے بعد ہماری مدد پہنچی، اسی طرح ہماری مدد آپ کے پاس بھی پہنچے گی اور آپ کامیاب ہوں گے، جھٹلانے والے ہلاک ہوں گے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے۔ یہ سارا غم آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب کو اس طرح کی تسلی دے گا تو کیا ہوگا؟ سارا نبی کا غم ختم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح معنی میں قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے، حضور سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔